مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، آپ حضرات نے ابھی موبائل کے متعلق سنا ہے۔ میں اولاً اسی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجمع میں بعض حضرات موبائل لیے بیٹھے ہیں اور وہ فوٹوگرافری بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر کوئی فوٹوگرافری کرتا ہوا میں نے دیکھ لیا تو میں بغیر توطئے اور تمہید کے کرسی سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے سب حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی صاحب بھی فوٹو اتارنے کا اہتمام نہ کرے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، المصورون اشد عذابا یوم القیامہ، تصویر اتارنے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ حضرات فضائل اعمال میں سنتے ہیں کہ جنت سے ایک گردن کئی مرتبہ نکلے گی۔ ایک مرتبہ جب وہ گردن جہنم سے نکلے گی تو صرف ان لوگوں کو دانے کی طرح چن کر جہنم کے اندر پھینک دے گی۔ جس طرح مرغی دانہ چنتی ہے، اس طرح سے چن کر وہ جہنم کے اندر پھینک دے گی۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تصویر اتارنے والے ہیں، کل قیامت میں کے دن ان کو پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا، اور جو تصویریں انہوں نے اتاری تھی وہ تصویریں ان کے سامنے لائی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح ڈالو۔ جب وہ روح نہیں ڈال سکے گا تو وہ صاحب تصویر اتارنے والے کٹ کر جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی روایات صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ دینی مجلس ہے، اللہ اور اس کے رسول کی صراحتاً اور کھلے طور پر علی الاعلان ہم جب اس کی نافرمانی کریں گے تو بتلائیے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوگی۔ بہرحال یہ قرآن پاک کی مجلس ہے۔ یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے۔ ابھی مولانا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ سنیں اس کو یہی پلہ جھاڑ کر چلے جائیں، اس لیے کہ اس مجلس کے منعقد کرنے میں جو مجلس چلانے والے ہیں انہوں نے بہت دنوں سے محنت کی ہے اور انہوں نے اس کے اندر بہت سا سرمایہ اب سے پہلے خرچ کیا ہے،
تب جا کر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک تو سب سے پہلے ہم یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ سب آدمیوں کو روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے، اور جو حافظ لوگ ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ روزانہ کم از کم ایک پارہ صبح کے وقت میں تلاوت کریں، اور ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو سنت نوافل ہیں ان میں ہر رکعت میں ایک ایک دو دو رکوع پڑھیں۔ آج پہلا پارہ پڑھیں، کل کو دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح 12 مہینے کا معمول بنا لیں کہ روزانہ انشاءاللہ ایک پارے کی تلاوت کریں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اگر آپ حضرات نے، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں اور بعد میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری یہ مجلس کامیاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک اب تک نہیں پڑھا، تو وہ اپنے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، کسی بھی آدمی سے تعلق قائم کر کے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو سیکھیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اسی علاقے میں بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جو اچھے کھاتے پیتے ہیں، لیکن اس گھر میں کوئی آدمی بھی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے۔ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرا تجربہ ہے یہ۔ ایک قریب کے گاؤں میں ایک مرتبہ جانا ہوا، تو وہاں میں نے معلوم کیا کہ بھئی تم کتنے بھائی ہو؟ تو اس نے بتلایا کہ ہم 7 بھائی ہیں۔ میں نے معلوم کیا کہ تم کون سے نمبر کے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اور اس کی عمر تقریباً 25-26 سال سے کم نہیں ہوگی۔ تو اس نے بتلایا کہ ہم 7 بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں، اور ہمارے میں سے کسی نے بھی قرآن پاک نہیں پڑھا۔ یہ حال ہے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے اس علاقے کا، جن کے اندر کہا جاتا ہے کہ بہت مدارس ہیں۔ جہاں مدارس نہیں ہیں وہاں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، قرآن پاک کی روزانہ گھروں میں تلاوت کرنی چاہیے، تبھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اندر صرف قرآن پاک پڑھنے والے ہی داخل نہیں ہیں، بلکہ اس آیت کے عموم کے اندر وہ حضرات بھی داخل ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن پاک دوسروں کو پڑھاتے ہیں، اور وہ حضرات بھی اس کی مفہوم کے اندر داخل ہیں جو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ حضرات بھی داخل ہیں جو قرآن پاک کے پڑھانے اور پڑھنے والوں کے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر درسگاہیں نہیں ہوں گی تو وہ کہاں بیٹھ کر پڑھائیں گے؟ اگر ان کو تنخواہیں نہیں ملے گی تو کون پڑھانے والا ہوگا؟ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سب کو ہم سب اس مفہوم کے اندر داخل ہیں، لیکن اعلیٰ اس کا فرد وہی ہے جو قرآن پاک کو خود پڑھے
اور دوسروں کو پڑھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے پست اور ذلیل کرتے ہیں۔ جو آدمی قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے تعاون کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پست اور ذلیل کرتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ ادارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام جو چلا رکھا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نظام ختم ہو گیا تو یاد رکھو ہم اس سے پہلے برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے کاروبار اسی کی وجہ سے چل رہے ہیں، ہمارے کھیتی اسی کی وجہ سے آباد ہیں، ہمارے گھرانے اسی کی وجہ سے آباد ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اداروں کی قدر کریں اور ان کا حتی الامکان ہم جہاں تک ہو سکے اپنے کھانے پینے سے بچا کر ان کا تعاون کریں۔ ویسے یہ ہمارے تعاون کے محتاج نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے تعاون کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اداروں کو قائم کرنے کی توفیق دی ہے۔ ہم ان کا تعاون کریں گے تب بھی یہ ادارے چلیں گے، اور اگر ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے تب بھی یہ ادارے چلیں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک صاحب کہ یہاں حضرت نے ایک کا کھانا طے کر رکھا تھا، اور وہ جس کے یہاں کھانا طے کیا تھا وہ حضرت کا رشتہ دار تھا۔ وہ طالب علم ایک مرتبہ وہاں سے کھانا لا رہا تھا، اس شخص نے اس طالب علم کو کھانا ہاتھ میں دے دیا، ادب اور احترام سے ڈھک کر نہیں دیا۔ حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت نے معلوم کیا کہ تو یہ کھانا کہاں سے لایا ہے؟ اس نے بتلایا کہ فلاں شخص کے یہاں سے لایا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا آج تک تو اس کے یہاں سے کھانا لایا، آج کے بعد اس کے یہاں سے کھانا مت لانا۔ اس کو منع کر دیا طالب علم کو۔ 2-4 دن کے بعد جب اس شخص کی ملاقات اس طالب علم سے ہوئی تو اس نے معلوم کیا کہ تم میرے یہاں سے کھانا لایا کرتے تھے، اب نہیں آ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت نے مجھے منع کیا تھا۔ وہ حضرت کے پاس پہنچے اور حضرت سے معلوم کیا کہ حضرت فلاں طالب علم ہمارے یہاں سے کھانا لایا کرتا تھا، اور اب وہ کہتا ہے کہ حضرت نے مجھے منع کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم اپنے ادنا سے ادنا مہمان کو بھی اس طریقے سے کھانا دے سکتے ہو جس طریقے سے تم نے اس طالب علم کو ذلت سے کھانا دیا تھا؟ یہ تمہارے ٹکڑے کے محتاج نہیں ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ان کو اس ادارے کو چلانا چاہے گا تو یہ چلیں گے، اور تمہارے ٹکڑے کے یہ محتاج نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عطیات کو قبول کر رہا ہے۔ ان اداروں کی خاطر ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ان اداروں کی خاطر ہمارے کھیتیاں چل رہی ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو،
ایسے ایسے گاؤں ہمارے علاقے کے اندر موجود ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے مدارس کا جب سے تعاون کرنا شروع کیا ہے اور پہلے ہم ایک ایک دو دو دھڑی اناج دیا کرتے تھے، اور اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر گھر میں سے اور یا 2-3 آدمی مل کر مدارس کی ایک ایک بوری دیا کریں گے۔ تو اس وقت سے ہمارا گاؤں کا یہ حال ہے کہ جتنا پورے گاؤں میں اناج ہوا کرتا تھا اتنا گاؤں صرف ایک آدمی کے یہاں اناج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے 700 گنا تو اس کو دیتا ہی ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، جیسا اخلاص دینے والے کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ ہر آدمی یہاں سے یہ جذبہ لے کر جائے کہ انشاءاللہ مجھے روزانہ تلاوت کرنی ہے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کسی سے تعلق کر کے قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور ان اداروں کا زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت سے ان کا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہم عرب کے ایک جگہ میں عربی عبارت لکھ رہے تھے، تو ایک عربی نے ان کو دیکھا کہ عربی بہت شاندار لکھتے ہیں، تو اس عرب والے نے معلوم کیا کہ حضرت آپ عرب کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا آپ کا، اس نے معلوم کیا کہ آپ کا کوئی متعلق آباء و اجداد میں سے کوئی عربی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے معلوم کیا کہ پھر آپ اتنی عمدہ عربی کیسے لکھتے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ میں گجرات کے اندر ایک مدرسہ ہے راندیر میں، وہاں پڑھتا ہوں۔ تو اس عرب کے رہنے والے نے معلوم کیا کہ اس کا خرچ کس طرح چلتا ہے۔ اس کا خرچ حکومت کے امداد پر چلتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے اکابرین نے ہندوستان کے اندر بہت سے مدارس قائم کیے ہیں اور حکومت کی امداد لینے کو منع کیا ہے، اور یہ سب کے سب مدارس عوامی چندے پر چلتے ہیں، اور حکومت سے کوئی امداد نہیں لی جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں جب تک یہ مدارس اسی طرح چلتے رہیں گے تو ہندوستان میں یہ علم دین باقی رہے گا اور یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے، اور ہم ان اداروں کا جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا